السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھی، امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ رب قدیر ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، والدین کی حفاظت فرمائے۔ عزیز ساتھی اور دوستوں، میں حاضر آیا ہوں آج جو اکثر ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، یعنی نماز میں کبھی صورت ملانا بھول جاتے ہیں، کبھی اسی صورت کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی اوپر نیچے صورت ہو جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے اور کیا بتایا گیا ہے، اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کر کے اور غور کر کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر نماز پڑھتے سمے اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے، کنڈیشن الگ الگ ہیں، ان کے کیا احکام ہیں، وہ ملاحظہ فرمانا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے نیت باندھی نماز کے لیے اور سورہ فاتحہ پڑھ دیا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی صورت نہیں ملایا آپ نے نماز میں اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب یاد آ جائے اس کو رکوع میں تو فوراً کھڑا ہو جائے گا واپس پھر سے کھڑا ہو کر کے وہ سورہ ملائے، الحمد کے بعد جو سورت ملاتے ہیں وہ سورہ ملائے، اگر بھول کر کے رکوع میں چلا گیا تو، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں گے، پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے تو کیا کرے؟ یعنی فرض کی نماز ہے اور پہلے ہی دونوں رکعتوں میں سورہ نہیں ملائے اور ڈائریکٹ الحمد پڑھتے پڑھتے دونوں میں الحمد پڑھا، رکوع میں چلے گئے، سجدہ کر لیے کھڑے ہو گئے، الحمد پڑھا، رکوع سجدہ کر لیے کھڑے ہو گئے، پھر تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں اگر یاد آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، پڑھیں گے اور سجدہ سہو کریں، اور اگر مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بھول جائے تو تیسری رکعت میں پڑھے اور 1 رکعت کی سورت جاتی رہی تو اخیر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت میں آپ نے سورہ ملانا بھول گیا پہلے ہی 2 رکعت میں، تو بعد کے 2 رکعت میں سورہ ملا لیں گے اور سجدہ سہو کر لیں گے۔ مغرب کی نماز میں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، 3 رکعت کی نماز ہے مغرب کی، 2 رکعت میں سورہ ملانا بھول گئے، آپ نے نہیں ملایا، تیسری رکعت میں آپ کو یاد آ گیا کہ ہم تو سورہ ہی نہیں ملائے ہیں، تو تیسری رکعت میں سورہ ملا لیں گے، اور ایک رکعت کی سورہ ملانا آپ سے ترک ہو گیا تو لاسٹ میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اگر سنت یا نفل میں سورت ملانا بھول جائے اور رکوع کے بعد سجدہ وغیرہ میں یاد آئے تو کیا کریں؟ سنت یا نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ اور رکوع میں نہ یاد آیا، سجدہ میں آپ کو یاد آیا، کہ سجدہ میں گئے تو یاد آیا آپ کو کہ میں تو سورت ملایا ہی نہیں الحمد کے بعد کوئی، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول گئے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، مثال کے طور پہ آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تو پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول گئے اور رکوع کے بعد یاد آئے تو کیا کریں؟ یعنی رکوع کرنے کے بعد سجدے میں یا کھڑے ہو گئے رکوع سے، تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ 4 رکعت کی نماز ہے، پہلے ہی پڑھ کے بتایا آپ کو کہ پہلے 2 رکعتوں ہی میں نہیں آپ نے تلاوت کیا، یعنی سورت نہیں ملایا الحمد کے بعد، تو تیسری چوتھی ملائیں گے اور سجدہ سہو کر لیں گے۔ لیکن آپ نے ایسا کیا کہ ایک میں ملایا اور دوسرے میں بھول گئے،
لیکن یاد کب آیا آپ کو؟ سجدہ میں یاد آیا یا رکوع سے اٹھنے کے بعد یاد آیا تو کیا کریں گے؟ تیسری میں، چوتھی میں جب یاد آیا آپ کو صورت ملا لیں گے اور لاسٹ میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی الحمد کے بعد، پہلی رکعت میں مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کی فرض، تو پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی پھر اسی صورت کو بھول کر دوسری رکعت میں شروع کر دی، یعنی مثال کے طور پہ الحمد پڑھا، اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے آپ الحمد پڑھنے کے بعد پھر قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا کرے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب دیتے ہیں پھر اسی صورت کو شروع کر دیا تو اسی کو پڑھے، اور قصداً ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، بھول کے کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اگر دوسری صورت یاد نہ ہو تو حرج بھی نہیں ہے، اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، اگر یاد نہیں ہے دوسری صورت تو پڑھ بھی سکتا ہے، اور غلطی سے ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک جواب دیتے ہیں سوال کا کہ دوسری رکعت میں پہلی سے اوپر والی صورت پڑھی، یعنی سمجھیے اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں آپ نے قل اعوذ برب الناس پڑھ دیا، مثال کے طور پہ الحمد پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھا؟ الحمد کے بعد سورہ ملایا قل اعوذ برب الناس، سب سے آخری صورت پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں پڑھ دیا آپ نے قل اعوذ برب الفلق، تو کیا حکم ہے ایسے معاملے میں؟ تو کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی اور صورت آیت یا آیت پڑھنا پہلی رکعت میں نیچے کے پڑھ دیا اور دوسری رکعت میں اوپر کا پڑھ دیا، تو کیسا ہے یہ معاملہ؟ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت یا آیت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کون سی مکروہ ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، اور گناہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، مگر بھول کر ایسا ہو تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو ہے۔ اگر آپ نے غلطی سے ایسا کر دیا، حالانکہ میں یہاں دیکھتا ہوں سعودی عربیہ میں کہ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ پتہ نہیں کس اعتبار سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جان بوجھ کے اوپر نیچے پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی بار ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی غلطی سے جو ہے اوپر کی صورت پڑھ دیتا ہے، تو اگر غلطی سے پڑھ دیا آپ نے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی، پھر یاد آیا تو کیا کرے؟ بھول جائے اور بھول کر کے دوسری رکعت میں جو پڑھا تھا اس سے اوپر پھر پڑھنا شروع کر دیا تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں جو شروع کر چکا ہے اسی کو پورا کرے، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو۔ اگر آپ کو یاد بھی آ گیا کہ ارے یہ کیا کر دیا میں، قل اعوذ برب الناس کے بعد میں قل اعوذ بالفلق پڑھ دیا دوسری رکعت میں، اوپر کی پڑھ دیا، تو قل اعوذ برب الفلق اتنا آپ نے کہہ دیا، تو آپ یاد آنے کے پر اسی کو پورا کریں گے، دوسرا دہرانے کی ضرورت نہیں، دوسری آیت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلی میں الم تر کیف پڑھ دیا اور دوسری میں لیلاف چھوڑ کر ارأیت الذی پڑھ دیا۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ بہت لوگ نماز جب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو 3 صورت مثال کے طور پہ ایک لائن سے ہے، جیسے قل هو اللہ احد سمجھ لیجیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا الم تر کیف، لیلاف قریش، ارأیت الذی، یہ تینوں ایک لائن سے سیریل سے ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ پہلی میں پڑھ دیا الم تر کیف، لیلاف قریش، اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو، اور دوسری رکعت میں ارأیت الذی آپ نے پڑھ دیا، اور ایک بیچ والی صورت کو چھوڑ کر کے آپ نے تیسری والی صورت کو پڑھا نماز میں، تو اس کے تعلق سے کیا حکم ہے بتاتے ہیں کہ دوسری میں ایک چھوٹی صورت چھوڑ کر پڑھنا منع ہے، اور بھول کر شروع کر دی تو اسی کو ختم کرے، چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کہ نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا
منع ہے کہ ایک سیریل سے جو صورت ہیں اگر جس کو یاد ہے ساری صورتیں تو بیچ کی صورت چھوڑ کر کے جان بوجھ کر کے تیسری صورت پڑھنا یہ منع ہے، لیکن اگر پڑھنا شروع کر دیا تو اسی کو پورا کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے ہوں گے تو ایک دو بار اس ویڈیو کو دوبارہ آپ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے۔